کیا کسی کو بھلایا جا سکتا ہے؟ دوستو، بہت سے لوگ جب یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کو بھلایا جا سکتا ہے تو پھر ہم اسے جسے بھولنا چاہتے ہیں اس کو کیوں نہیں بھول پا رہے، تو میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ اللہ نے انسان کے اندر بھلانے کی ایک خاص خوبی رکھی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے اندر موجود اس شعور کا استعمال ہی نہیں کرتے۔ کسی کو بھلانے کے طریقوں پر عمل کر کے کسی کو بھی دل سے نکالا جا سکتا ہے، چاہے ہمیں اس سے کتنی ہی شدید محبت کیوں نہ ہو۔ کسی کو بھلانا انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ جو کسی کو بھول نہیں پاتے وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ میں اسے جس سے وہ محبت کرتے ہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ان کا یہ یقین انہیں اسے بھولنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا ہمارا یقین ہی یہ طے کرتا ہے کہ وہ کام ہم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں تو وہ کام ہم کر لیتے ہیں، ورنہ اگر ہمارا یقین یہ ہو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو خواہ وہ کام کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو، ہم اسے کبھی نہیں کر سکتے۔ کیا کسی کو بھلانا مشکل ہے؟ دوستو، اس سوال کے جواب میں نفسیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام اس وقت تک مشکل ہوتا ہے جب تک کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کام مشکل ہے۔ جس دن ہم کسی کام کو کرنے سے پہلے یہ مان لیں کہ یہ مشکل نہیں ہے، وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ کسی کو بھلانا مشکل اور ناممکن ہے، تو واقعی ان لوگوں کے لیے کسی کو بھلانا مشکل اور ناممکن ہے۔ ہم کسی کو بھلانا کیوں چاہتے ہیں؟ دوستو، دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کسی کی یاد ہمارے حال کو خراب کرے تو ہم اسے بھولنا چاہتے ہیں، تاکہ اسے جس کی یاد ہماری خوشیاں خراب کرتی ہیں اس کو بھلا کر ہم خوش رہ سکیں۔ کسی کو بھلانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ دوستو، اس بات کا جواب ہمیں نفسیات یہ دیتی ہے کہ انسان 6 ماہ میں دنیا کے بڑے سے بڑے دکھ سے نکل آتا ہے۔ وہیں یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی کو بھلانے میں زیادہ سے زیادہ 3 ماہ لگتے ہیں۔ اگر کسی کو بھلانا چاہتے ہیں تو یہ طریقے یاد رکھیے۔ نمبر 1، کسی کو بھلانے کے لیے سب سے پہلے فیصلہ کریں کہ میں اس شخص کو بھلانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، فیصلہ جتنا مضبوط ہوگا اتنی جلدی آپ دوسرے انسان کو بھول پائیں گے۔ نمبر 2، رابطہ نہ رکھیں۔ جسے بھلانا ہو اس سے کسی قسم کا بھی رابطہ نہ رکھیں۔ اگر رابطہ رکھنا مجبوری ہو تو ایک لفظ یا جملے کا تعلق رکھیں، نہ لمبی بات کریں اور نہ لمبی بات سنیں۔ نمبر 3، بات نہ کریں۔ جسے بھلانا ہو اس سے بات نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بھی بات کرنا بند کر دیں۔ اگر کوئی آپ سے اس کے بارے میں معلومات دینے یا لینے یا ویسے ہی کوئی بات کرنے لگے تو اسے وہیں روک دیں۔ نمبر 4، دھیان نہ رکھیں۔ جسے بھلانا ہو اس کا دھیان رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس سے ملتا ہے، اب کس حال میں رہتا ہے۔ کسی کو بھلانے کے سفر میں آپ کا اس کی خبروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس کے بارے میں خبریں اکٹھی کرنا بند کریں۔ نمبر 5، تصاویر اور میسیجز نہ سنبھالیں۔ بہت سے لوگ اپنے محبوب کی پرانی تصویریں اور میسیجز سنبھال کر رکھتے ہیں اور انہیں دیکھ دیکھ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اس کی ساری تصویریں اور میسیجز ڈیلیٹ کر دیں۔ یاد رکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ تصویریں اور میسیجز اپنا مطلب بدلتے رہتے ہیں۔ ایک وقت میں جو تصویر دیکھ کر تسکین ملتی تھی، آج انہیں دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت میں وہ میسیجز جسے پڑھ کر محبت کا احساس ہوتا تھا، آج انہیں پڑھ کر دھوکے کا احساس ہوتا ہے۔
नंबर 6, चीजें न संभालें। उसके दिए हुए तोहफे या उससे जुड़ी चीजें सदका कर दें। अगर वो सदका करने के काबिल ना हो तो उन्हें पानी में बहा दें, यानी जाया कर दें। नंबर 7, काश की फसल ना बोएं। बहुत से लोग किसी के जाने के बाद काश की फसल बोते रहते हैं कि काश मैं ये करता, काश मैं ये ना करता तो ऐसा ना होता। जो होना होता है वो हो जाता है, चाहे आप जो मर्जी सोचते रहें। इसलिए जो होना था वो हो गया, अब काश की फसल का कोई फायदा नहीं। नंबर 8, माजी के मुर्दा खाना में जाना बंद कर दें। बहुत से लोग किसी के जाने के बाद माजी के मुर्दे खाने में जाकर बार बार देखते रहते हैं कि मैं उसके साथ खुश था, उसके होते हुए सब ठीक था। ऐसा ना करें। याद रखें, उसके साथ गुजारा वक्त अच्छा था या जैसा भी दिल फरेब था, अब तो वो माजी बन गया है। चाहे आप कितनी बार माजी के पास क्यों ना जाएं, उसके पास आपको देने के लिए नया कुछ ना होगा सिवाय दुख के। नंबर 9, खुद को कमरे में कैद न करें। बंद कमरा, तन्हाई और लोगों से दूरी किसी आने में मावन साबित नहीं होते। अपना ख्याल खुद रखें। नंबर 10, दुख से दूर रहें। दोस्तों, किसी को भुलाने के दर्द में दुखी गाने न सुनें, दुखी फिल्में न देखें, दुखी किताबें न पढ़ें, दूसरे दुखी लोगों का दुख न सुनें, क्योंकि ये आपका दुख बढ़ाते हैं। हालांकि ऐसा करते हुए लगता है कि मेरा दुख कम कर रहे हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। एक बोनस बात याद रखिए, जो ज़हन खाना पीना और सोना भूल सकता है वो उस बदनसीब को भी भूल सकता है जिसे आप भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी ज़हन की ताकत पर भरोसा रखें, इंशाअल्लाह ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आखिर में एक गोल्डन बात आप दोस्तों के लिए, नमाज की पाबंदी, कुरान पाक की तलावत को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, क्योंकि अल्लाह पाक से बेहतर कोई दोस्त नहीं है। जो लोग अल्लाह पाक के हो जाते हैं ना, फिर दुनियावी मोहब्बतें उनके लिए कोई मानी नहीं रखती। मर्द ऐसी लड़की से इश्क करते ही नहीं जो लड़की रिश्ता लाने को कहे।